یہ جو 1000 میگا واٹ بجلی ہم بطور وزارت کے الیکٹرک کو دیتے ہیں، یہ کوئی کمرشل معاہدہ نہیں ہے. یہ کراچی کے شہریوں سے وفاقی حکومت کی کمٹمنٹ ہے کہ جتنی تکلیف کم کر سکتے ہیں، تکلیف زائل مکمل طور پہ نہیں ہو سکتی، جتنی ان کی تکلیف ہم کم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے جو پچھلا ایگریمنٹ تھا جو اب انفورس نہیں ہے وہ 650 میگا واٹ کا تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ 1050 تک بھی 1000 آن ایوریج ہم دیتے ہیں کراچی کو، اور ہم دیتے رہیں گے. یہ کراچی کے صارفین بھی پاکستان کے شہری ہیں تو ان کو ہم مدد کرتے رہیں گے. یہ جو اب نجکاری کا تجربہ ہے اس کو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کامیاب کریں، لیکن اس میں جو ایشوز ہیں بہت گمبھیر، میں نے صرف اس کا ہلکا سا اشارہ دیا تھا، میں بات کر دیتا ہوں. بہت گمبھیر فائنینشیل ایشوز ہیں کہ کراچی الیکٹرک نے حکومت پاکستان کے پیسے دینے ہیں، کراچی الیکٹرک نے سوئی ناردرن کے پیسے دینے ہیں، اور پھر کراچی الیکٹرک کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی ہے اور 1-2 مدات ہیں اس میں حکومت پاکستان نے ان کی پیمنٹس کرنی ہیں اور وہ سینکڑوں اربوں میں ہے. تو اس کی جو ریکنسیلیشن ہے اس پر بہت ہم نے محنت کی ہے، اس وقت ہم کر رہے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ آج کا وزٹ کوئی حتمی نہیں ہے. آنے والے دنوں میں جب یہ ہمارے معاہدات جو ہیں وہ ان پر دستخط ہو جائیں گے اور ہم معاملات کو ان ٹرمز آف جو مالیات ہیں وہ درست کر لیں گے، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور پھر دوبارہ اس پر گفتگو ہوگی. وہ تمام صارفین جن کا استعمال اوسطاً 200 یونٹ سے کم رہتا ہے، اگست کے بل پر ان پر جو فیول پرائس سرچارج لگا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح جو زرعی صارفین ہیں پاکستان بھر میں جن کو یہ فیول پرائس سرچارج لگایا گیا تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو جو تفصیلات ہیں وہ کل وزیر اعظم نے بھی اناؤنس کی تھی، لیکن یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے 1,70,00,000 صارفین ہیں جن کا فیول پرائس سرچارج ختم کیا گیا ہے، جس میں کسان بھی ہیں اور جس میں ہمارے کم آمدنی والے جو پاکستانی ہیں ان کو یہ ریلیف پہنچانا مقصود ہے. اور انشاءاللہ یہ جو اس کی صرف 1 مہینے کی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس فیول پرائس سرچارج کی مد میں تقریباً 22 ارب روپے کا ریلیف جو ہے وہ صارفین کو دیا ہے. تو ایک تو ریلیف یہ ہے، دوسرا ریلیف وہ ہے جس کا اعلان 2 دن بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ آرڈیننس یہ آیا ہے کہ تاجروں پر جو فکسڈ ٹیکس لگایا گیا تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے. جو جولائی میں بجلی کے استعمال کے بل آئے ہیں وہ پورے ملک میں ان پر احتجاج ہوا ہے، صارفین کو تکلیف ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جون میں جو بجلی استعمال کی گئی تھی اس کا فیول پرائس سرچارج جو تھا وہ لگ کر آیا ہے، اور اس پہ چونکہ کافی بڑی رقم تھی تو صارفین نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے. خواتین و حضرات، یہ جو جون میں بجلی کے پھر آدوں استعمال جو جون کی بجلی تھی اس کا فیول پرائس سرچارج اگست میں جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں اس میں ہوا ہے. تو بہت سارے ہمارے صارفین کو یہ بھی کنفیوژن تھا کہ جی میں نے تو جولائی میں بجلی بہت کم استعمال کی ہے، میرا اتنا فیول پرائس سرچارج کیسے آ گیا؟ تو میں دہرا دوں کہ بل جو ہے جو اس مہینے آپ کو موصول ہوا ہے اس میں آپ کی بجلی کی قیمت تو وہ ہے جو آپ نے جولائی میں صرف کی، لیکن فیول پرائس سرچارج وہ ہے جو آپ نے جون میں صرف کیا. اور چونکہ جون میں گرمی زیادہ تھی، بجلی کا استعمال زیادہ تھا، تو لہذا اس استعمال کی وجہ سے اس میں چارجز بھی زیادہ ہوئے ہیں. لیکن یہ چارجز جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ اس عذاب عمرانی کا تسلسل ہے جس میں
2018 سے 22 کے درمیان اس عذاب عمرانی نے بجلی کے جو کم قیمت کے کارخانے تھے، جو الٹرنیٹیو انرجی، ونڈ ہے، سولر ہے، نیوکلیئر ہے، اور ہمارا جو قومی اثاثہ ہے تھر کول، اس معاملے میں کوئی میگا واٹ اضافی ایڈ نہیں کیا۔ جو فیڈر سے لے کر ٹرانسفارمر تک ہمیں جانا ہے، جو ڈیٹیکشن بلز کے ایشوز ہیں، اوور بلنگ کے ایشوز ہیں، یہ تمام معاملات جو ہیں ابھی کراچی الیکٹرک سے ہماری گفتگو ہونی ہے، بلکہ گفتگو ہونی دو ہاتھ ہونے ہیں، تو وہ ہم اس پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو جو بجلی کی فراہمی میں بہتری ہے وہ انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں نظر آئے گی۔ میرے یہاں آنے سے پہلے ہی پچھلے 2 ماہ میں کراچی الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے اور ایک دفعہ ان کے جو مالکان ہیں ان سے بھی اسلام آباد میں گفتگو ہو چکی ہے، اور مجھے بہت توقع ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں جو مالی معاملات ہیں کراچی الیکٹرک کے، جو کہ وفاقی حکومت کے ساتھ پینڈنگ ہیں، ہم ان کو بھی حل کرنے میں بہت اچھی پیش رفت آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ حیدرآباد شہر میں بھی اس وقت ایک کم درجے کی اربن فلڈنگ کا انہیں سامنا ہے، تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ڈسپوزل سٹیشنز ہیں پانی کی نکاس کے لیے، اس کو بجلی یقینی بنائیں کہ وہاں وہ بند نہ ہو۔ لیکن چیلنج کافی ہے، جو ہیسکو کا ایریا ہے آپ کو معلوم ہے 13 اضلاع ہیں، تو ان میں بہت ساری جگہوں پر گرڈ سٹیشنز میں بھی اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، ایسی جگہ بھی ہیں جہاں جو کھمبے ہیں وہ بھی فلڈ کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، انسولیشنز متاثر ہوئی ہیں۔ تو اس پورے جو فلڈ ریلیٹڈ معاملات ہیں اس پر آج بریفنگ ہوئی اور اس پر نگرانی کی گئی، اور دوسرا آف کورس جو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جو کارکردگی ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی، اور وہاں بھی جو وزیر اعظم کی ہدایات ہیں، اور اس وقت وزارت بجلی کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان تمام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں جدیدیت لے کر آنی ہے، انہیں ماڈرنائز کرنا ہے،